السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ مدینہ منورہ کا مقدس و مطہر شہر رحمت ہے اور فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدنِ خلافت پر براجمان ہے۔ سارے انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے اور ہر طرف عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ دائرے حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں آرام فرما ہے۔ اس آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں ایک نقاب پوش اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہر کا چکر لگا رہا ہے اور ہر گلی کوچے اور ایک ایک مکان کو بغیر دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتی دیکھی۔ نقاب پوش وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نقاب پوش، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی نظر آ رہی ہے اور میرے خیال میں گھر والے بھی جگ رہے ہیں۔ ساتھی، ہاں حضور، ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کے رونے کی بھی آواز آ رہی ہے اور دیکھیے کہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھ رہی ہے اور سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔ نقاب پوش، خاموش رہ کر سنو اور غور کرو، یہ قصہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی خاموش ہو کر مکان کی آواز سننے لگے اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بچہ، امی جان، کتنا وقت گزر گیا ہے، آدھی رات ہونے کو آئی اور ابھی تک نہ ہانڈیاں پکی اور نہ ہم نے کچھ کھایا۔ دوسرا بچہ، امی یہ دیکھ، تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ روتے ہوئے، یا اللہ رحم فرما اور ہماری اس ہانڈیوں کو خوب پکا تاکہ ہم کچھ کھا سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں، میرے بچوں، گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہانڈیاں چڑھ رکھی ہے، خدا کو منظور ہو تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کی ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے اور وہ عورت بولی، عورت، تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے؟ نقاب پوش، بہن، میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی۔ میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا۔ معاف کرنا، میں اصل قصہ معلوم کرنے کے اندر آ گیا ہوں۔ عورت، بھائی، تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان مجھ بدنصیب کا قصہ سن کر کیا کر لوگے؟ اگر سن لوگے تو میرا کیا فائدہ اور اگر نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان؟ نقاب پوش، بہن، تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہچان بیکار جانو۔ تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو۔ عورت، میں غریب ہوں، غمزدہ ہوں اور حیران ہوں اور ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں۔ چھوڑو اس قصے کو اور میرے زخموں دل کے ٹانگوں کو نہ ادھیڑو۔ نقاب پوش، بہن، میری التجا تمہیں کان دھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا۔ عورت، اچھا تو لو سنو، مجھے امیر المومنین عمر سے شکایت ہے۔ وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقہ سے ہیں۔ آج یہ بھوک سے نڈھال ہو گئے تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کی خاطر اول شب سے اس ہانڈیاں کو چولہے پر چڑھا رکھا ہے اور ہانڈیا میں بجوج پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کو یوں ہی تسلیاں دیتے دیتے صبح ہو جائے گی اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہوا وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المومنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کا کچھ پتہ نہیں۔ نقاب پوش غمزدہ آواز میں، بہن، لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو؟ تم نے کیوں اس وقت پہنچ کر اسے اپنے حالات میں آگاہ نہیں کیا؟ عورت، واہ صاحب واہ، خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کے حفاظت و خیال کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کے حالات سے باخبر ہوں۔ اگر وہ اپنی رعایت کے حالات سے یوں ہی باخبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی
खबरगिरी नहीं की तो कल मैं इंशाअल्लाह कमली वाले आका के सामने उमर की शिकायत करूंगी। नकाबपोश ने यह बात सुनकर रोने लगा और फ़ौरन मकान से निकला और थोड़ी देर के बाद अपनी पीठ पर आटे की एक बोरी उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ और बोरी को पीठ से उतारा और कपड़े झाड़ा और अपने साथी से मुखातिब हुआ। नकाबपोश: अल्हम्दुलिल्लाह, आटे की बोरी मैं खुद उठा कर ले आया। साथी: हुजूर, मैंने अर्ज़ की थी कि मैं बोरी उठाता हूँ, मगर आपने मेरी अर्ज़ को कबूल नहीं फरमाया। नकाबपोश: इफ़लाह, नकाबपोश के साथी के नाम क्या क्या क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठा लोगे? अगर नहीं तो फिर यहाँ भी ये बोझ मुझी को उठाना मुनासिब था। औरत: ये मंज़र देखकर भाई, खुदा तुम पर हज़ार हज़ार बरकतें नाजिल फरमाए। तुम तो कोई फ़रिश्ता खसलत इंसान हो। मैं तो अब बहुत शर्मिंदा हूँ कि अपना किस्सा तुम्हें सुनाकर तुम्हें नाहक मुसीबत में डाला। नकाबपोश: इन बातों को रहने दीजिए और मुझे अपने फ़र्ज़ अदा करने दीजिए। नकाबपोश ने फिर बोरी से आटा निकाला, खुद ही गूँथा और खुद ही आग सुलगाई। साथी का बयान है कि चूल्हे में फूंक मारते हुए मैंने नकाबपोश की दाढ़ी से धुआं निकालते देखा, रोटियां भी दाढ़ी से धूली निकलते देखा। रोटियां भी खुद ही इस फरिश्ता खसलत इंसान ने पकाई और फिर उन बच्चों को खिलाई और फिर उन रोते हुए यतीम बच्चों को खाना खिलाकर खुश तबई की बातें करके हंसाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि जिन आँखों से मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा है, उन्हीं आँखों से इन्हें हंसते हुए भी देखें। नकाबपोश का ये सलूक रहमत देखकर वो औरत बड़ी मुतासिर हुई और बोली, ऐ नेक दिल इंसान, तुमने तो कमाल कर दिया और हम गरीबों को खुशहाल कर दिया। नकाबपोश: क्या वाकई तुम मुझ पर खुश हो बहन? औरत: खुदा गवाह है कि मैं तुम पर बड़ी खुश हूँ। नकाबपोश: तो फिर मेरी खातिर उमर का कसूर माफ़ कर दे बहन। कल क़यामत के दिन उसकी शिकायत कमली वाले आका से ना करना। औरत: मगर तुम्हें अमीरुल मोमिनीन की इतनी पासदारी क्यों है? नकाबपोश: तुम पहले उसे माफ़ कर दो, फिर मैं इस पासदारी की वजह बताऊंगा। औरत: अच्छा, तो मैंने उसे तुम्हारी खातिर माफ़ कर दिया, मगर ये दुआ ज़रूर करूँगी कि खुदा उसे मसनदे खिलाफत से हटाए और तुम्हें उसकी जगह बिठाए। जो बहन मानो, तुम्हारी ये दुआ भी रायगा नहीं होगी। औरत: वो कैसे? नकाबपोश: नकाब को मुंह से हटाते हुए इधर देखो। औरत हैरान व शदीद रह कर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप हैं? सबक हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत अल्लाह की एक रहमत थी जिससे सब ने फ़ायदा उठाया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के सच्चे बंदे और अल्लाह के बंदों के बेहतरीन बंदे और अल्लाह के बंदों के बेहतरीन निगहबान थे। फिर जो हज़रत उमर से राज़ी नहीं, वो गोया अल्लाह की रहमत पर राज़ी नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।